بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ سورۃ الجمعہ۔ رب تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین کے اندر ہے۔ وہ بادشاہ ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت کے اندر ہمیں مخلوق کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی آسمانوں کے اندر ہے اور جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے، سب کے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، چاہے وہ انسانوں کی شکل کے اندر ہے، چاہے وہ فرشتوں کی شکل کے اندر ہے، وہ جس مخلوق کی شکل کی صورت کے اندر بھی ہے، وہ سب کے سب رب تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر جو یسبح للہ ما فی السماوات لفظ ما ہے، یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے زبانی بھی اور حالی بھی۔ زبانی یعنی جتنی بھی مخلوق ہے اپنی زبان سے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، اس کے ذکر اذکار کرتے ہیں۔ اور حالی تسبیح کہ اللہ کے بنائے ہوئے یہ کارخانے، یہ پہاڑ ہے، یہ سورج کا چمکنا ہے، یہ درخت کا اگنا ہے، یہ سمندروں اور دریاؤں کا چلنا ہے، یہ سب رب تعالیٰ کی ذات کی تسبیحات ہیں کہ جب وہ سورج نکلتا ہے تو اس سے رب کی ایک تعریف ہو رہی ہے، چاند چمکتا ہے تو رب کی تعریف ہو رہی ہے، دریا بہتے ہیں تو رب کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہر چیز اللہ کی تعریف کے اندر ہے، رب کی تسبیح بیان کے اندر کا مشغول ہے۔ اور فرمایا کہ وہ رب ہے، ایسا رب جو پاک ہے، جس کے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی اس کے اندر ذرہ برابر بھی عیب نہیں۔ پھر وہ حقیقی بادشاہ ہے، مالک، وہ حقیقی بادشاہ ہے۔ دنیا کی صدارت، دنیا کی بادشاہت تو عارضی ہوا کرتی ہیں، رب کی بادشاہی اصل میں حقیقی بادشاہی رب کی ہے کہ جب جو چاہتے ہیں کن کہہ کر اسے تخلیق کر لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں ختم کر دیتے ہیں۔ پھر وہ غالب ہے، اس کا ہر فیصلہ اس کو کوئی نہیں ختم کر سکتا، اس کا ہر فیصلہ کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا، جو رب چاہتے ہیں فوراً کر دیتے ہیں، کوئی اس کے اندر رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ اور پھر حکیم، حکمتوں والا ہے، اس کا ہر فیصلے کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہمارے لیے ابھی فائدہ مند نہیں ہے، مجھے اس کام سے کیا فائدہ ہوگا، لیکن اللہ کے علم کے اندر ہوتا ہے کہ اس کام کا انہیں فلاں دن، فلاں تاریخ، فلاں وقت کے اندر ان کو نفع مل جائے گا۔ تو اس کا کیا ہوا فیصلہ بھی حکمتوں سے پر ہوتا ہے، بغیر حکمتوں کے نہیں ہوتا۔ وہ حقیقی بادشاہ ہے، وہ عیبوں سے پاک ہے، وہ شریکوں سے پاک ہے، اور وہ غالب ہے، اور وہ حکمتوں والی ذات ہے۔ تو جب ساری صفات کا مالک وہی ہمارا اللہ ہے، تو پھر ہم انسان کو بھی چاہیے کہ ہمیں بھی اس کی تسبیح اور اس کا ذکر اذکار کرنا چاہیے۔ آسمان و زمین کے اندر جو چیز بھی ہے وہ سب اس کی تعریف کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تو پھر ہم انسان کو بھی چاہیے کہ اس کی تسبیحیں بیان کر کے، اس کی تعریفیں اور حمدیں بیان کر کے ہم اللہ کے ہاں سرخرو اور کامیاب ہوں۔